بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم اہل حدیثوں کے دل جن کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اس مرکز کی وساطت سے ایک ہی جگہ پہ ان تمام بھائیوں کا دیدار بھی ہوتا ہے اور ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جناب صاحبزادہ معتصم الہی ظہیر صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں۔ جناب حضرت مولانا صاحبزادہ حافظ معتصم الہی ظہیر صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ نہ صرف آخری عشرے میں داخل ہو چکے بلکہ رمضان المبارک بڑی تیزی سے اپنے آخری اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چند لمحوں کا، چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ مختلف دروس کو سنا، تقاریر کو سنا، خطبات جمعات کو سنا اور رات کو پڑھی گئی درس کو بھی سنا۔ ہم نے ان آیات کو سنا، روزہ رکھا و احتساباً غفر لہ ما، اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ رمضان، پھر ہم نے لیلۃ القدر کی جستجو میں جو لوگ اس تقدم من ذنبی، جس کو لیلۃ القدر مل گئی، اس نے اس کے قیام کو کیا، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہم نے خطبہ سے جہنم کے مناظر کو سنا، جو ان اعمال کو بجا نہ لائے اس کی وعید کے بارے میں سنا۔ ہم نے خطبہ سے پورے رمضان میں ان اعمال کو بجا لانے کی وجہ سے جو خوشخبریاں کہنے کا، خطبہ کی خطابت سے، اپنے خیالات سے جنت کے نقشے کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ ہم نے اس بات کو بھی سنا، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد جہنمیوں کو بھی پکارا جائے گا، جنتیوں کو بھی پکارا جائے گا۔ جہنمی اس خوشی سے باہر جھانکیں گے کہ شاید ان کی جہنم سے رہائی کا وقت آ گیا ہے۔ جنتی اس خوف سے اس پکار کو سنیں گے، اللہ نہ کرے کہ شاید ان کا جنت میں رہنے کا وقت ختم ہو گیا۔ آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ماجرا ہے ایسے عالم کو، موت کو، جس کا ہر نفس نے مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ہے۔ آقا کائنات فرماتے ہیں، پھر اس موت کو جو مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی، اس کے اوپر چھیو آخرت کو ہی بقا ہے، وہی ہمیشہ کی رہنے والی زندگی ہے۔ ہیرا ہیر و دیبا کے لباس کو سنا، ایک ایک موتی سے بنے ہوئے محل کو سنا۔ ہم نے اس درس کو بھی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اذا دخل اہل الجنت الجنہ یقول اللہ تبارک و تعالی تریدون شیئا ازیدکم۔ آقا کائنات نے فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اللہ رب العزت جنتیوں کو مخاطب کریں گے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ تریدون شیئا ازیدکم، کیا تم کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کیا تم مزید کسی چیز کا تقاضا کرتے ہو؟ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا،
جنتی اللہ کی اس بات کو سنیں گے، جواب میں کہیں گے الم تبیض وجوہنا، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا ہے؟ کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا ہے؟ کیا ہمیں جہنم سے دور نہیں کیا؟ آقائے کائنات فرماتے ہیں ان کی یہ بات سن کر قالا فیکشف الحجاب فما اؤتوا شیئا، احب کو ہٹا دیں گے، جنتی اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے اور منہ سے بے احتیاط نکلے گا اللہ تیری اس دیدار کی نعمت نے جنت کی ساری نعمتوں کو ہیج کر دیا۔ ساتھیوں، آپ کے سامنے جو تمہید کو باندھنے کا مقصد ہے، جو بات کو کرنے کا مقصد ہے، جو خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر اسلامی تعلیمات کے بارے میں اسلامی دروس کو سنا، اسلامی شاعر کے متعلق خطبہ کی، واعظین کی، مقررین کی تقاریر کو سنا، لیکن کیا ہم نے صحیح طور پر اس بات کو جانا؟ کیا ہم نے لفظ اسلام پر غور کیا، یا ہم صرف حالی تقاریر کو سنے اور واہ واہ کہا اور اٹھ کر چلے جا؟ ساتھیوں، اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مان لینا، تسلیم کر لینا۔ پھر جو اسلام کو مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، اسے مسلم کہا جاتا ہے۔ اور ساتھیوں، مسلم عربی زبان کا لفظ جس کے معنی ایسے اونٹ کے ہیں کہ جس کے ناک میں نکیل کو ڈالا گیا ہو، اس کی مہار کسی اجنبی شخص کے ہاتھ میں ہو، وہ شخص جب اونٹ کو اٹھانا چاہے اٹھا دے، جب بٹھانا چاہے بیٹھ جائے، اونٹ اپنے مالک کی مرضی کے بغیر حرکت میں نہ آئے۔ ایسے اونٹ کو جس کی مہار کسی شخص کے ہاتھ میں ہو اور اس کی کوئی مرضی نہ ہو، اس کی مہار کو تھامنے والا اس کو جیسے چلانا چاہے چلا دے، جہاں کھڑا کرنا چاہے کھڑا کر دے، جہاں بٹھانا چاہے بیٹھ جائے، ایسے اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے آج کہنے والا، سننے والے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو مسلم کہلانے والے، ان دروس کو سننے والے، ہم اپنا اپنا کہنے والا بھی اور سب سننے والے، رمضان کے آخری گھنٹے، آخری لمحات شروع ہو چکے، آئیے ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے صحیح طور پہ اسلام کے مطلب پر، مسلم کی ڈیفینیشن پر ہم اس پر پورا اترے ہیں کہ نہیں اترے۔ ساتھیوں، یہ جو روزہ ہے، روزہ یاد رکھو یہ اسی پریکٹس کا نام ہے، یہ اسی بات کا چھوٹا سا نمونہ تھا، چھوٹا سا سیمپل تھا، چھوٹا سا سمبل تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کھانے پینے سے منع کیا، ہم رک گئے، گرمی بہت تھی، پیاس کی شدت تھی، آپ نے کہا پانی کو نہیں پینا، ہم نے آپ کا کہا مانتے ہوئے پانی سے اجتناب کیا، کھانے سے اجتناب کیا، اپنی حلال خواہشات کو ترک کر کے ہم نے آقائے کائنات کی تعلیمات پر عمل کیا۔ اور یاد رکھو روزہ ترک حلال کا نام ہے، ترک حرام تو اسلام کے سارے 12 مہینے، ترک حرام تو ویسے ہی حرام ہے، روزہ اصل میں ترک حلال کا نام ہے۔ ہم نے اس پریکٹس کو کیا کہ جب آقائے کائنات کا فرمان آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، ہم نے اس کے آگے سے کوئی دلیل، کوئی لاجک پیش نہیں کی، ہم نے اپنے سر تسلیم کو ہم کر لیا۔ یاد رکھو یہ رمضان کا مہینہ، اس کی مثال بہار کی مانند ہے، بہار آتی ہے،
ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، بارش صرف اس زمین کو فائدہ پہنچا دیتی ہے جو زمین سبز و شاداب ہو۔ کبھی کلر والی بنجر والی زمین اس کو بارش فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دلوں کو زمین کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے یہ بات سمجھائی، کافر کا جو دل ہے وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے، اس پہ چاہے برس بارش برستی رہے، بنجر والی زمین پر جتنی بارش برسے گی وہ اتنا ہی کلر کو شور کو پیدا کرے۔ آپ نے فرمایا منافق کا جو دل ہے، منافق کا وہ ایسی زمین کی مانند ہے جس میں گڑے پڑے ہوئے ہوں، گڑوں والی زمین، کھڈے والی زمین، اگر اس میں بارش ہو وہ اپنے اندر پانی کو تو بھر لے گی، اس سے جانور تو اپنا پیٹ بھر لیں گے، لیکن وہ زمین اس پانی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ اور آقا کائنات نے فرمایا مومن کا دل، مسلمان کا دل ایسی زمین کی مانند ہے جو سرسبز و شاداب ہو، آسمان کی طرف رحمت کی امید سے اپنی نظروں کو لگائے ہوئے ہو، آسمان سے رحمت کا قطرہ برسے، وہ اسے اپنے اندر جذب کرے اور اس کو جذب کرنے کے بعد سرسبز و شاداب کھیتیوں کو، فصلوں کو، پھولوں کو اگل دے۔ ساتھیوں آؤ آج آپ اور میں اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہم نے ان دروس کو سننے کے بعد، ان ساری باتوں کو سننے کے بعد، ان عذاب کی وعیدوں کو سننے کے بعد، ان جنت کی نعمتوں کو سننے کے بعد اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلا نہیں تو اللہ کی قسم رمضان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر تو ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کی طرح ہم نے باقی ماندہ 11 مہینوں کو بھی ایسے ہی گزارنا ہے جیسے اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق، کالی کمری والے کی حدیث کے مطابق، پھر تو ہم اپنے آپ کو سچا مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، اور ہمیں مبارک ہو کہ ہم مسلمان کہلانے کے صحیح طور پہ حقدار۔ 1 مہینے کے روزے رکھ کر اور 11 مہینے اللہ کی نافرمانی میں گزار کر ہم یہ بات گمان کریں کہ ہم نے سارے حق کو ادا کر دیا، اللہ کی قسم ہم نے صحیح طور پہ سارے حق کو ادا نہیں کیا۔ رمضان گزر جائے گا، کہنے والا بھی، سب سننے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، صبح فجر کی نماز پہ، عید کی فجر کی نماز پہ آج یہ جو مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی، مسجد میں صفوں کا عالم کیا ہو، اور تم نے اسلام کو ٹنڈا منڈا ادھورا دین سمجھ لیا۔ رب کعبہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے۔ یاد رکھو فائدہ اسی کو پہنچے گا ان دروس کا جو اس بات کا عزم کرے، جہاں ہمیں کالی کمری والے نے روکا ہم رک گئے، اپنی نشست کو، اپنی اٹھک کو، اپنی بیٹھک کو، اپنی برخاست کو، اپنی معیشت کو، اپنی معاشرت کو، اپنی دکان کو، اپنی عبادت کو، اپنے کاروبار کو اس طرح بنانے کی کوشش کیجئے جس طرح کائنات کا ارشاد آئی۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے جو بات کا مرکزی خیال، ساری بات جس بات کے لیے آپ کے سامنے تمہید کو باندھی وہ آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا، اور برادر اکبر علامہ ابتسام الہی ظہیر آخر میں انشاءاللہ دعا کروائیں گے۔ جو بات آپ کے سامنے رکھی، جس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی جستجو کی گئی، جسارت کی گئی، وہ یہ تھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر ہم آج یہاں پر ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اذان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کائنات کا وہ واحد گروہ ہیں جنہوں نے اس امر کا اعلان کر دیا، لوگوں سن لو، ہمارے سر کا مالک عرش کا خدا ہے،
ہمارے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے، جس طرح ہمارا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح ہمارا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا ہے۔ آج یہ پچھلے دنوں ختم نبوت کے اوپر قادیانیوں کا بڑا مسئلہ اچھلا ہوا، یاد رکھو اللہ کی قسم ہے یہ پچھلے دنوں یہ جو توہین رسالت کے بارے میں آپ نے اس مسئلے کو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان چور دروازوں کو صحیح طور پر بند نہیں کیا، پھر ہم لوگوں پر الزام لگانا شروع۔ جب ہم نے اس بات کو کہا آقا کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن آقا کی بات کو ہوتے ہوئے میں اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں؟ آقا کی بات تو ٹھیک ہے، میں اپنے امام کے قول کو کیا کہوں؟ میں اپنے حدیث کی ہتابت کو کیا کہوں؟ میں اپنے مولوی کی رائے کو کیا کہوں؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سارے چور دروازوں کو بند کر دیا۔ ہمارے اسٹیج سے جب بھی بات ہوئی، قال اللہ کی بات ہوئی، قال الرسول کی بات ہوئی، ہم نے اس عزم کا اعلان کر دیا، او آؤ ہمارا عقیدہ سن لو، ہمارا نقطہ نظر سن لو۔ مولوی بھی غلطی کھائے، خطیب بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، پیر بھی غلطی کھائے، صدیق بھی غلطی کھائے، ولی بھی غلطی کھائے، شہید بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، تو بھی غلطی کھائے۔ غلطی سے پاک اگر اللہ نے کسی کو بنایا تو تنہا آمینہ کے لال کو بنایا، اور آسمان سے ندا آ رہی، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ وہ ہم کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ ترہ امتیاز ہے۔ ہمارے اسٹیج سے جب بھی بات ہوئی، یا قال اللہ کی بات ہوئی، یا قال الرسول کی بات ہوئی، ہم نے کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلایا، کسی چودھری کی چودھر راہٹ کی طرف نہیں بلایا، کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلایا، کسی جرنیل کی جرنیلی اور کسی کرنیل کی کرنیلی کی طرف نہیں بلایا۔ ہم کائنات کے لوگوں کو بلاتے ہیں یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ ہمارا جرم یہ ہے، ہمارا قصور یہ ہے، ہم نے سارے دروس کو تو سن لیا، اور اگر عمل کر لیا ان سارے دروس پر اپنی اپنی مرضی سے، جو دل میں آیا، جو ذہن میں آیا، تو ہماری عبادت میں کیا خیال آپ کا اللہ کے ہاں قبول و منظور ہوں گے؟ اللہ کی قسم ہے جب تک کالی کملی والے کی مہر موجود نہ ہو، کوئی عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، منظور نہیں۔ ہم نے اس عزم کا اعلان کیا اللہ کے فضل و کرم سے، اپنے قائدین کی قیادت میں، بھیا ابتسام الہی ظہیر کی قیادت میں اور دوسرے اپنے قائدین کی قیادت میں اس بات کا اعلان کیا، گلی گلی، کوچا کوچا، بازاروں میں، رستوں میں، چرستوں میں، مسجدوں میں، محرابوں میں، ممبروں پہ ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، اور سنو، عبادت کا ہو، معیشت کا ہو، معاشرت کا ہو، کاروبار کا ہو، مساجد کا ہو، گھر کا ہو، ہمیں منوانا ہے، یورپ کا قرآن لے آؤ یا کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ، ہماری گردنوں کو جھکا ہوا۔ مگر بات کرو گے رب کے قرآن کے آ جانے کے بعد، کالی کملی والے کے فرمان کے آ جانے کے بعد، کسی ایرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتھو ہیرے کی مان لو، پھر سن لو، جفا کی دیگ سے گردن وفا شیاروں کی
کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں. ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. آقائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا, کہا میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا, پھر جو کوئی ان سے چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا. اصحاب رسول نے پوچھا آقا آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ و سنتی. ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا, دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا درائے امتیاز ہے, ہم لوگوں کو کسی بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے, علامہ شہید کی عظمت کی طرف نہیں بلاتے, کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلاتے, ہم کائنات کے باسیوں کو بلاتے ہیں یورپ کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف. اللہ کی قسم ہے آپ نے رمضان المبارک میں زکوٰۃ کے بارے میں, صدقات کے بارے میں, روزے کے بارے میں, قیام اللیل کی جستجو کے بارے میں اور دوسرے جتنے بھی اعمال کے بارے میں سنا. اگر قیامت والے دن کالی کملی والے کی مہر موجود نہ ہوئی اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول و منظور نہیں ہونے والا. برادر اکبر جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب تشریف لا چکے ہیں, ان کی موجودگی میں مزید کو بات کو کرنا مناسب نہیں سمجھتا. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.